اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ گزشتہ درس میں ہماری گفتگو اسم فاعل، اسم مفعول اور صفت مشبہہ، ان تینوں کے بنانے کے طریقے اور ان کی تفصیل کے بارے میں تھا۔ آج گفتگو کچھ اور آگے بڑھنا چاہے گی اور وہ گفتگو صیغہ اسم مفعول کے بعد اگر اس ترتیب کے مطابق جو کتاب شرح امثلہ میں آپ نے پڑھی کہ اسم مفعول کے بعد کس کی گردان آتی ہے؟ فعل امر کی۔ لی یضرب لی یضربا لی یضربو لتضرب لتضربا لی یضربنا، صحیح ہے؟ تو اب ہمارا آئے گی گفتگو باب افعال میں کہ باب افعال کا امر کیسے بنے گا، یعنی کیا ہونا چاہیے باب افعال کا امر۔ تو چونکہ کتاب شرح امثلہ میں ہم باب ضرب یضربو کے بیان میں تھے اور یہاں پر ہم باب افعال کے بیان میں ہیں، لیکن ہماری اب کوشش یہ چل رہی ہے کہ ہم قواعد کلیہ کا بیان آپ کے سامنے پیش کریں۔ قواعد کلیہ یعنی فقط یہ امر نہیں، ایسا قاعدہ کلی اور اصول کلی فعل امر کہ جس کے ذریعے سے آپ سب ابواب کے فعل امر کو بنا لیں۔ ایسا فعل امر کہ جس کے ذریعے سے صرف باب افعال نہیں، باب ضرب یضرب نہیں، بلکہ تمام کے تمام ابواب کا فعل امر آپ بنانا جان لیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو دیتے ہیں ایک زحمت، اور وہ زحمت یہ ہے کہ اب آپ آ جائیں، تشریف لائیے ہماری اس اردو والی کتاب کے مطابق صفحہ نمبر 51، 51 نمبر صفحہ ہے اور سبق نمبر ہے 15۔ اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو انہوں نے جو ہیڈنگ دی ہے سبق نمبر 15 میں، وہ ہے امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ۔ کون سا طریقہ؟ امر حاضر۔ وہاں کتاب شرح امثلہ میں ہم نے غائب سے شروع کیا تھا، اور اس طریقے سے کہ آپ جانتے ہیں کہ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے بنتا ہے، اور وہ بھی صیغہ بصیغہ، پہلے سے پہلا، دوسرے سے دوسرا، تیسرے سے تیسرا، ایسا ہی تھا یا کچھ اور تھا؟ مجھے تو یہی یاد آ رہا ہے، اب پتہ نہیں آپ کو یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ ایسا ہی تھا نا؟ صحیح۔
ایسا ہی ہے. لی یضرب یضربو سے، لی یضربا یضربانی سے، لی تضرب تضربونا سے، لی تضربو تضربو سے مثلا. تو غائب میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے غائب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا کرتے ہیں ہم، فعل مضارع کے شروع میں لام امر لے کر آ جاتے ہیں کہ جو لام امر دو عمل کرتا ہے. شرح امثلہ کی باتیں پڑھ رہا ہوں، اب پتہ نہیں آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں. دو کام کرتا ہے، ایک لفظاً اور دوسرا معنن. لفظاً یہ کرتا ہے کہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ جزم. اور ماشاءاللہ کتاب العوامل میں بھی آپ لما لام امر لائے نہیں انہیں شرطیہ کا عمل پڑھ چکے کہ وہ فعل مضارع پر یہ عمل کرتا ہے کہ اس کو جزم دیتا ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ جزم. یہ ہو گیا لفظاً. اب وہ جزم ایک تو حالت ہے نا، جزم تو ایک حالت ہے، اور اس کی نشانی دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے. اس کی علامت دو ہیں، حالت جزمی کی علامتیں دو ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ مفردات کے اندر، مفردات خمسہ کے اندر آخر سے ساکن. لی یضرب، لی تضرب، لی ازرب، لی نضرب، آخر میں دیکھ رہے ہیں با پر کیا آ رہا ہے؟ سکون. صحیح ہے. اور دوسرا طریقہ ظاہر ہونے کا جزم کا یہ ہے کہ افعال خمسہ کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. لی یضربا، لی یضربو تھا کیا پہلے؟ یضربانی. آخر میں نون اعرابی تھی، اس لام امر نے کیا کیا؟ وہ نون گرا دی. لی یضربا، لی یضربو، لی تضربا. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. یہ کتاب شرح امثلہ کی بات ہے بھائی. ہاں، لام امر جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو دو عمل کرتا ہے، لفظاً معنن. لفظاً یہ ہے کہ جزم دیتا ہے. وہ جزم دو طرح سے ظاہر ہوتا ہے، مفردات خمسہ کو آخر سے ساکن کرتا ہے، افعال خمسہ کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے. افعال خمسہ 7 ہیں، مفردات خمسہ 5 ہیں. 7 اور 5 ہو گئے 12، باقی رہ گئے 2 سیغے، ایک ہے چھٹا، ایک ہے 12واں. اس پہ کوئی عمل نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں جو نون ہے وہ نون بنائی ہے، نون اعرابی نہیں ہے. اب شرح امثلہ پڑھی ہے تو پھر تو آپ میرے ساتھ جلدی جلدی بولیں گے، ورنہ اس میں میرا ٹائم ضائع ہو جائے گا. صحیح ہے. بس یہی قاعدہ چلے گا، باب افعال ہو یا کوئی بھی باب ہو، اسی کے اندر بھی یہی چلے گا. فعل مضارع کی گردان کیا کی باب افعال سے؟ یکرمون، یکرمان، یکرمونا، تکرمون، تکرمانے، یکرمنا. اس کے اندر 2 مفردات خمسہ کے صیغے ہیں، یکرمو اور تکرمو. 3 افعال خمسہ کے صیغے ہیں، یکرمانی، یکرمونا، تکرمانی. اور جو چھٹا صیغہ ہے، شہید ہو جائے گی، اور جو چھٹا صیغہ ہے وہ صیغہ کہ جس کے آخر میں نون نون بنائی ہے، نون نون مبنی ہے، وہ کیا ہے؟ یکرمنا. اس پہ تو کوئی عمل نہیں ہوتا. تو جب اس پہ لام امر داخل ہو جائے گا تو گردان کیسے ہوگی؟ لی یکرم، لی یکرما، لی یکرمو، لی تکرم، لی تکرما، لی یکرمنا. تو غائب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. اسی طرح متکلم کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس کے دونوں صیغے آخر سے ساکن ہو جاتے ہیں. لی اکرم، لی نکرم. اس لیے غائب کو انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ آئے ہیں کہاں پر؟ امر حاضر معلوم بنانے کا طریقہ. تو آئیے کتاب میں دیکھیں. امر مخاطب کو مستقبل مخاطب سے بنایا جاتا ہے. کوئی مشکل ہے اس میں؟ بتلا چکے ہیں آپ کو کہ یہ صیغہ بصیغہ بنتا ہے.
تو امر مخاطب 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں نمبر سیگا ہے، تو یہ مضارع کے بھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں نمبر سیگے سے بنیں گے، اس طرح سے کہ 7ویں سے 7واں 8ویں سے 8واں 9ویں سے 9واں 10ویں سے 10واں 11ویں سے 11واں اور 12ویں سے ایسے ہی نا۔ خوب، آئیے دیکھیں، کہہ رہے ہیں اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلا پوائنٹ تا حرف استقبال کو شروع سے گرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ حرف استقبال کو شروع سے گرا دیں گے۔ یہ چیز آپ تضریبوں کے اندر اضرب بناتے ہوئے پڑھ چکے ہیں، تا کو گرا دیتے ہیں۔ ایسے کیوں دیکھتے ہیں پھر یار، اتنی یہ تو آسان سی بات تھی، تبھی میں نے حوالہ دیا۔ سب سے پہلے تا کو شروع سے گرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب تا گرایا تو اب تا کے جو بعد والا ہے اس پر نگاہ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تو وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو ساکن ہوگا یا وہ متحرک ہوگا۔ اگر تو وہ متحرک ہے تو پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ حمزہ وصل لایا جائے، کیونکہ حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں؟ ابتدا بے ساکن محال ہونے کی وجہ سے لاتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر ساکن ہوگا تو ابتدا بے ساکن محال ہونے کی وجہ سے حمزہ وصل کو لانا پڑے گا۔ دیکھیں پھر اگر اس کے بعد والا یعنی تا کے بعد والا حرف متحرک ہو تو حمزہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور آخر کی حرکت اور رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون کو وقف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ وہ جو میں نے ابھی بتایا خلاصے میں کہ جزم دو طرح سے ظاہر ہوگا، مفردات خمسہ کو آخر سے ساکن، افعال خمسہ کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتے ہیں، وہ جملہ انہوں نے آخری لائن میں لکھا ہے، اور آخر کی حرکت اس کے نیچے پینسل سے لکھیں مفردات خمسہ میں، اور رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون اس کے نیچے لکھیں افعال خمسہ میں، جہاں پہ پڑھ رہا ہوں آخر کی حرکت اس کے نیچے لکھیں، آخر کی حرکت جو اس کے نیچے لکھیں ایسا، یعنی یوں لکھیں مفردات خمسہ میں، آخر کی حرکت جو گرتی ہے وہ مفردات خمسہ میں گرتی ہے نا، اور جو لکھا ہوا ہے رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون اس کے نیچے لکھیں افعال خمسہ میں۔ یہ خلاصہ ہے نا، یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، میری طرف ذرا توجہ کریں، کیونکہ بہرحال یہ دروس ریکارڈنگ بھی ہو رہے ہیں، تو میں صرف آپ کو سامنے رکھتے ہوئے باتیں نہیں کر رہا ہوں، صحیح ہے، کلی باتیں کر رہے ہیں تاکہ دوسرے طلاب بھی مستفید ہوں۔ وہ یہ کہ جناب یہ آپ نے لفظ وقف استعمال کیا، وقف، تو ایک سوال آئے گا کہ جناب یہ غائب کے صیغوں میں تو لام امر تھا نا، وہ عمل کر رہا تھا، ادھر حاضر کے صیغوں میں آپ کہہ رہے ہیں تا کو ہٹانے کے بعد اگر وہ ساکن نہیں ہے بعد والا تو حمزے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آخر کو ساکن کر دیں گے مفردات خمسہ میں، اور افعال خمسہ کے آخر سے نون گرادی کر دیں گے وقف کی وجہ سے، نیچے لکھا ہوا وقف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ تو ایک سوال آ رہا ہے یہاں پر کہ یہاں پر تو بھائی بظاہر کوئی عامل ہے ہی نہیں، تو یہ آخر سے ساکن کون کر رہا ہے؟ غائب کے صیغوں میں تو لام تھا نا، لی یضرب، ادھر تو ہے ہی نہیں نا،
ادھر تو کچھ ہی نہیں ہے، تا ہٹایا اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد والا اگر متحرک کو مثال بناتے ہیں باب تفعیل، تصرفو امر بنانا ہے، تا ہٹاؤ، اس کے بعد والا سواد فتح ہے، اس پہ حمزہ کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اب آخر کو ساکن کرو، صرف امر بن گیا۔ سوال یہ کہ یہ آخر میں جو آپ ساکن کر رہے ہیں کون ہے یہاں پہ موجود کہ جو ساکن کر رہا ہے؟ کوئی عامل ہی نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے یہاں پر بین علماء البصریین والکوفیین، بصری علماء اور کوفی علماء کے درمیان اختلاف کا مورد ہے، یہاں پر اختلاف ہے۔ وقف اور جزم کا فرق بیان کرنے کی بحث میں یہ نظریات موجود ہیں۔ امر حاضر معلوم بناتے وقت آخر میں کی گئی تبدیلیاں، جیسا کہ ساکن کرنا، کیسے ابھی جو کیا صرف، ٹھیک ہے، یا نون اعرابی کا گرانا، صرفا اصل میں کیا تھا تو صرفانی، تا کو ہٹایا آخر کو وقف کیا، نون اعرابی گر گئے۔ کہہ رہے ہیں آگا بصری حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وقف کی وجہ سے ہوا ہے، وقف کی وجہ سے، کیونکہ کتاب صرف میر میں لفظ وقف لکھا ہوا ہے، اور کتاب شرح امثلہ میں آپ کو سمجھاتا تھا جزم، یاد ہے جزم، میں کہتا تھا جزم۔ تو یہ جو وقف والی عبارت لکھی ہوئی ہے یہ بصریوں کا نظریہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ وقف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ کہتے ہیں جناب یہاں پر کوئی چھپا ہوا عامل نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ لام امر کوئی تقدیر میں چھپا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں، کوفی علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آخر میں کبھی ساکن ہو رہا ہے یا آخر سے جو کبھی نون اعرابی گر رہی ہے، یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں لام مقدرہ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ لام مقدرہ، ایک لام ہے یہاں پر جو چھپا ہوا ہے، اور زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے وہ لام ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ یہ کوفی حضرات کا قول ہے، غور کیجئے گا، یہ نقطہ بہت اہم ہے، ایسے نہیں بتا رہا ہوں، ہاں بھلے آپ کو نیند آ رہی ہو مجھے پتہ ہے، لیکن یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہے کہ اور آخر کی حرکت اور رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون وقف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ تو گویا دو نظریے ہیں، پہلا نظریہ یہی ہے جو لکھا ہوا ہے، وقف کی وجہ سے گرا دیتے ہیں۔ یہ نظریہ کن کا ہے؟ بصری علماء کا ہے، وقف کی وجہ سے، یعنی جزم کی وجہ سے نہیں، جزم کی وجہ سے نہیں۔ یہ کن کا نظریہ ہو گیا؟ بصریوں کا۔ وہ یہ کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک فعل امر مبنی ہے، مخاطب کے جو 6 سیغے ہیں، اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا، یہ ہے مبنی، اسی لیے وہی اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ وقف کی وجہ سے گرتا ہے، ٹھیک۔ جبکہ کوفی حضرات کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وقف کی وجہ سے نہیں، جزم کی وجہ سے گر گیا ہے۔ تو ہم کوفیوں سے سوال کرتے ہیں بھائی کوئی عامل ہی نہیں ہے یہاں پہ موجود جو جزم دے رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں ہے تقدیر میں چھپا ہوا ہے، یہ یوں ہے، لی شروع میں لی ہے، وہ لی چھپا ہوا ہے، لام مقدرہ کہتے ہیں اس کو۔ کیا کہتے ہیں؟ لام مقدرہ۔ تو ان کے نزدیک یعنی کوفیوں کے نزدیک پھر یہ فعل امر مبنی نہیں ہوگا بلکہ معرب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ معرب۔ تو کوفیوں کے نزدیک یہ تمام تر تبدیلیاں جو آ رہی ہیں وہ ہیں ایک چھپے ہوئے لام کی وجہ سے، کیونکہ ان کے نزدیک فعل امر حاضر معلوم معرب ہے، مجزوم ہے، اس لام کی وجہ سے جسے کثرت استعمال کی وجہ سے یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے۔ پوچھوں گا یہ بات پوچھوں گا امتحان میں،
ٹھیک، خیر، جیسے اب آتے ہیں مثال کی طرف. یہ نقطہ یہاں پر قیمتی تھا اسی لیے عرض کیا. کتاب ہدایہ تک آپ یہی پڑھیں گے. یہ جو نظریہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ فعل امر کے جو 6 صیغے ہیں وہ مبنی ہیں. وقف کی وجہ سے ان کی حرکت بھی گرتی ہے، وقف کی وجہ سے نون اعرابی بھی گرتی ہے. جبکہ کوفی حضرات یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وقف کی وجہ سے نہیں ہے، جزم کی وجہ سے. مثال آپ کو دے رہے ہیں جیسے باب تفعیل میں، باب مفعلہ میں اور باب فعللہ میں. ان تینوں ابواب کے اندر جب ہم امر بناتے ہیں فعل مضارع سے تو ہمیں ضرورت ہی نہیں رہتی ہے کہ ہم حمزہ وصل کو لے آئیں. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے حرف استقبال کو ہم ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد والا ساکن نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ تو متحرک ہوتا ہے. جب متحرک ہوتا ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اسی متحرک حرف پہ بنا رکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اور آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ وقف کی وجہ سے نون اعرابی کو بھی گراتے ہیں اور آخر کی حرکت کو بھی گرا دیتے ہیں. دیکھیں باب تفعیل سے امر حاضر صرف، صرفا، صرفو، صرفی، صرفا، صرفنا. پہلے والے صیغے صرف میں کیا ہوا؟ ساکن کیا، آخر کی حرکت گرا دی. پھر صرفا، صرفو، صرفی، صرفا. ان 4 صیغوں میں کیا ہوا ہے؟ نون اعرابی کو گرایا ہے. کس کی وجہ سے؟ وقف کی وجہ سے. کن کے نزدیک؟ بصریوں کے نزدیک. کوفیوں کے نزدیک کس کی وجہ سے؟ جزم کی وجہ سے. وہ جزم کس نے دیا؟ لام مقدرہ نے. صرفنا میں کیوں عمل نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ نون بنائی ہے. پھر آئیے باب مفاعلہ سے امر حاضر. ضارب، ضاربا، ضاربو، ضاربی، ضاربا، ضاربنا. سیم کہانی. پھر باب فعللہ، باب دحرجہ سے امر حاضر. دحرج اصل میں کیا تھا؟ تو دحرجو، تا کو ہٹایا آخر کو ساکن کر دیا. دحرج، دحرجا، دحرجو، دحرجی، دحرجا، دحرجنا. اگلے صفحے پر آئیں. بالکل صحیح فرمایا. اب دیکھیں، لیکن اگر حرف استقبال کے گرانے کے بعد والا حرف ساکن ہو تو یہاں پر جملہ ایک چھپا ہوا ہے، وہ جملہ آپ لکھ لیں. تو چونکہ ابتدا بساکن محال ہوا کرتی ہے، تو چونکہ ابتدا بھی ساکن یعنی ساکن کے ذریعے سے ابتدا کرنا چونکہ یہ محال ہے، ممکن نہیں ہے عربی میں، بس تو اب یہاں سے جو تو لکھا ہوا ہے یہاں سے پھر یہ جملہ صحیح ہے. تو ہو اور تو کے بیچ میں لکیر کھینچ کے آپ درمیان والا جملہ لکھ لیں. ابتدا تو چونکہ ابتدا بے ساکن محال ہوتی ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت ہوتی ہے. حمزہ وصل کو لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے. اب حمزہ وصل آ تو گیا بھائی. حمزہ وصل کو حرکت کیا دو گے؟ زیر دو گے، زبر دو گے، پیش دو گے، کیا کرو گے؟ تو کہتے ہیں دیکھیں ہم آپ کو قانون دیتے ہیں. پھر اگر یعنی یہاں سے قانون ہے. قانون کیا ہے؟ اگر اس ساکن کے بعد والا، اب انہوں نے ساکن کے بعد والا لکھا ہے لیکن بہتر تھا کہ یہاں پر یہ آخر سے ما قبل والا کہہ دیتے تو اچھا تھا. ساکن کے بعد والا یہ قاعدہ کلی نہیں ہے کیونکہ یہ استخرج وغیرہ کے اندر نہیں چلے گا یہ قاعدہ. تو ان کو لکھنا چاہیے تھا آخر سے پہلے والا. آخر سے پہلے والا ہاں پینسل سے برابر میں لکھ دیں. پھر اگر اس ساکن کے بعد والا اس کے نیچے انڈر لائن لگا کے اوپر کہیں حاشیہ لگا دیں. یعنی آخر سے پہلے والا حرف مضموم ہو، مضموم یعنی جس پہ ضمہ ہو، تو مضموم حمزہ لاتے ہیں. یعنی اگر آخر سے پہلے والے پر ضمہ ہو تو حمزہ وصل پر بھی ضمہ لگا دیتے ہیں. پھر آخر میں وہی کریں گے جو ابھی بتلایا کہ وقف کی وجہ سے آخر کی حرکت اور رفع کے بدلے میں آئی ہوئی نون گرا دیتے ہیں. یہ کن کا نظریہ ہے؟
یہ بصریوں کا نظریہ. کوفیوں کا نظریہ یہاں پر کیا کہیں گے؟ اور جزم کی وجہ سے آخر کی حرکت اور رفع کے بدلے میں آئے ہوئے نون کو گرا دیتے ہیں. مثال لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں یہ تھا تنصرو، تا کو ہٹایا، اس کے بعد والا کیا ہے؟ نون ساکن ہے، ابتدا پہ ساکن محال ہے، حمزہ وصل کی ضرورت پڑے گی، وہ لے آئے. اب حمزہ وصل کی ضرورت پڑی تو اس پہ حرکت کیا دیں؟ کہہ رہے ہیں آخر سے ما قبل. انہوں نے کیا لکھا؟ ساکن کے بعد والا. دیکھیں اتفاق سے اس مثال میں تو دونوں ایک ہی چیز ہیں، نون کے بعد بھی سواد ہے اور آخر سے ما قبل بھی سواد ہے. لیکن میں نے کہا کہ آپ کسی بڑے باب کے اندر چلے جائیں گے، استخرجہ وغیرہ کے اندر، اکتسبہ وغیرہ کے اندر، تو پھر وہاں یہ والا جملہ جو ہے نا گلے پڑ جائے گا. یہ والا جملہ اگر ساکن کے بعد والا، وہی تو کہہ رہا ہوں نا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ آگے جائیں گے تو وہ تا آ گیا، وہ تو تا آ گیا. وہ تا جو ہے وہ عین الفعل تو نہیں ہے، آخر سے ما قبل تو نہیں ہے، استخرجہ میں بھی ایسا نہیں ہے، تو اسی لیے ہم نے کیا لکھوایا؟ آخر سے ما قبل. تو یہاں پر کیا ہے؟ سواد پہ ضمہ، تو ضمہ لگا دیا. انصر انصرا انصرو انصری انصرا انصرنا. ٹھیک ہے، اگر ضمہ ہو تو ضمہ، اور اگر ساکن کے بعد والا، اس کے نیچے لکھیں آخر سے پہلے والا، اور اگر آخر سے پہلے والا حرف مفتوح ہو یعنی اس پہ فتح ہو، یا مکسور ہو یعنی اس پہ کسرہ ہو، تو مکسور حمزہ لاتے ہیں. پھر کیا کرتے ہیں؟ حمزے کو کسرہ دے دیتے ہیں اور آخر میں وقف کر دیتے ہیں، آخر میں جزم دے دیتے ہیں، جو بھی مناسب سمجھیں آپ. جیسے آئیے مثال ملاحظہ کریں. آخر سے ما قبل پہ کیا ہے؟ لام پہ فتح ہے، تو اعلم اعلما اعلمو اعلمی اعلما اعلمنا. اب انہوں نے نا صرف ثلاثی مجرد کے ابواب لکھے ہیں. اگر یہ یہاں پر استخرج لکھتے نا، پھر میں ان سے پوچھتا صحیح ہے کہ آپ کا آخر سے ما قبل والا بہتر رہے گا یا یہ والا ساکن کے بعد والا؟ صحیح ہے، وہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے. تو یہاں تک تو مثال بالکل صحیح آ رہی ہے، مسئلہ آگے آنے والا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو وہ چیز بھی لکھوا دی. اضرب میں کیا ہے؟ عین الفعل پر، یعنی آخر سے ما قبل پہ کیا ہے؟ کسرہ ہے. اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضربنا. اب ہمارے پاس جو ٹائم بچا، ٹھیک ہے، ہاں قاعدہ مکمل ہو گیا. فعل امر حاضر کا بنانے کا قاعدہ کلی مکمل ہو گیا. فعل امر مخاطب فعل مستقبل مخاطب سے بنتا ہے اس طریقے سے کہ سب سے پہلے اس کے شروع سے حرف استقبال کو ہٹا دیتے ہیں. حرف استقبال کو ہٹانے کے بعد اس کے بعد والے پر نظر کریں گے کہ آیا وہ ساکن ہے یا متحرک. اگر وہ متحرک ہے تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے. اسی پر بنا رکھتے ہوئے آخر کو وقف کی وجہ سے یا جزم کی وجہ سے نون اعرابی گرائیں گے اور ساکن کریں گے. اور اگر بعد والا ساکن ہوا تو چونکہ ابتدا بے ساکن محال ہے، لہٰذا حمزہ وصل لے کر آئیں گے. اب آئے گا حمزہ وصل کو حرکت کیا دیں؟ تو آخر سے ما قبل کو دیکھیں گے. اگر وہاں پہ ضمہ تو حمزے کو ضمہ لگائیں گے، اگر وہاں پہ فتح یا کسرہ تو حمزہ کو کسرہ لگائیں گے. یہ وہ یاد ہے، ایسی بات تھوڑی ہے. ہو گیا سبق کا خلاصہ. سوال بھائی آپ کی بات صحیح ہے، ہم تو باب افعال بنا رہے ہیں، اس کی مثال تو لے آؤ. ہم تو باب افعال کی وجہ سے ماتم کر رہے ہیں نا، تو چلیں اس کی مثال لے کر آتے ہیں. کیا تھا؟ تکرمو. کیا تھا؟ تکرمو. سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا گرا دیا. اس کے بعد ساکن متحرک، ساکن. تو ساکن ہو تو کیا کرتے ہیں؟ حمزہ وصل لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے حمزہ وصل لے کر آ جائیں تو اس کی پہ حرکت کیا دینی ہے؟ کسرہ ہے، تو یہاں کیا لگے گا؟ ابھی آیا نا، کسرہ لگے گا نا. اکرم. جبکہ بنتا کیا ہے؟ قانون ٹوٹ گیا، قاعدہ ٹوٹ گیا بھائی. ہائے 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 ہائے، کیا ہوا؟ قاعدہ ٹوٹ گیا. اصول کے مطابق تو ٹوٹ گیا نا، یعنی آپ کا ایسا قاعدہ تھا کہ ہم نے اس کو توڑ دیا. آئیے اس کا جواب لینے کے لیے ہم چلتے ہیں
جناب علی صفحہ نمبر 138 سبق نمبر 37واں، جس کی ہم نے کوئی تقریباً 2.5 لائنیں کچھ دن پہلے پڑھ لی تھی، اور وہ بنی تھی، وہ اس لیے پڑھی تھی کیونکہ ہم اسی باب کا فعل مضارع بنا رہے تھے۔ سبق نمبر 37، اس کی ابتدائی 2.5 لائنیں ہم نے پڑھی تھی فعل مضارع کا یکرمو بنانے کے لیے۔ یاد آیا نہیں آیا بابا؟ ہاں یار ایسا نہیں کرو نا، ساتھ ساتھ چلو نا۔ اب وہ 2.5 لائنیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں اس کے بعد سے سنیں، کہہ رہے ہیں اس باب کا، غور کریں، اس باب کا امر حاضر مستقبل کے اصل سے بنتا ہے۔ اس باب کا امر حاضر مستقبل کے اصل سے بنتا ہے، جو ظاہری صورت ہے اس سے نہیں، تکرمو سے نہیں، تو اکرمو سے۔ اصل تو وہ تھا نا، وہ تو 13ویں سیغے میں 2 حمزہ جمع ہو گئے تھے تو ایک حمزے کو ہم نے گرا دیا تھا۔ اصل میں کیا تھا؟ تو اکرمو۔ اب مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے کو تا کو ہٹائیں گے اس کے بعد حمزہ متحرک ہے، حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا حمزہ موجود ہے۔ تو اکرمو سے تا ہٹایا، آخر کو ساکن کریں گے اکرم، ختم ہو گئی بات، ایک لائن میں مسئلہ حل۔ اس باب کا امر حاضر مستقبل کے اصل سے بنتا ہے، جو تو اکرمو ہے، تا کو ہٹا دیا، اس کے بعد والا متحرک تھا، حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، بس وقف کی وجہ سے آخر کو ساکن کر دیں گے یا نون اعرابی گرا دیں گے۔ گردان کریں، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا۔ ایک اہم بحث پڑھانا چاہتا ہوں، دقت کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے بھائیوں، نام آ گیا ہے حمزہ وصل اور نام آ گیا ہے حمزہ قط۔ حمزہ وصل اور حمزہ قط، تو حمزہ وصل اور حمزہ قط کی بحث تھوڑی سی پریشان کرتی رہتی ہے، تو چاہتا یہ تھا کہ ایک خلاصہ حمزہ قط اور حمزہ وصل کے بارے میں دے دوں، لیکن اتفاق سے آج ہماری کلاس کا ٹائم تقریباً اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، اور یہ بحث مجھے لگتا ہے کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ کی بحث ہے، ٹھیک ہے؟ تقریباً حمزہ وصل کیا کہانی ہے، کہاں کہاں پایا جاتا ہے، کیا ہے، میں چاہتا ہوں ایک ہی مرتبہ ایسا خلاصہ آپ کے حوالے کر دیں کہ کہیں پر بھی حمزہ مل جائے آپ آنکھیں بند کر کے پہچان لو گے کہ یہ حمزہ قط ہے یا حمزہ وصل ہے۔ مرحوم مدرس افغانی نے اپنی جامع المقدمات کے حاشیے کے اندر اور بہترین انداز میں جو ہے وہ اسی چیپٹر کے اندر، جو ابھی ہم چیپٹر پڑھ رہے تھے 15واں نمبر سبق، اسی کے اندر، اسی 15ویں سبق کے ذیل کے اندر حمزہ وصل کی پوری بحث کو بیان کر دیا ہے۔ اور ابھی ہم جہاں گئے تھے 37ویں سبق میں اکرم میں، وہاں پر پوری حمزہ قط کی بحث کو بیان کر دیا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہاں سے یہ دونوں حاشیے آپ کے لیے پڑھ کے، لکھوا کے ایک مرتبہ آپ کو محفوظ کروا دوں، پھر جب تک ہے دم میں دم، جب تک ہے جان، جب تک چلتی رہے آپ کی پڑھائی، تب تک کے لیے مسئلہ حل۔ جہاں پر بھی حمزہ وصل آئے گا، جہاں پر بھی حمزہ قط آئے گا، آنکھیں بند کر کے آپ پہچان لو گے یہ حمزہ وصل ہے، یہ حمزہ قط ہے۔ واضح ہو گیا بات؟ تو الحمدللہ یہاں پر ہماری گفتگو آج جو بنی وہ بنی فعل امر حاضر کے بنانے کے طریقے میں۔ لی یکرم، لی یکرما، لی یکرم، لی تکرم، لی تکرما، لی یکرمنا، اکرم، اکرما، اکرمو، اکرمی، اکرما، اکرمنا، لی اکرم، لی نکرم۔ اور اسی سے متصل ایک بحث یہاں سے کھلے گی، وہ کیا ہے؟ حمزہ وصل اور حمزہ قط، جو انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔